بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. اچھا جی، اس کا سرمایدانہ عقائد و نظریات کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ پہنچے ہیں نمبر 2 پہ. اس پہ ایک مقدمہ تمہیداً تو کچھ عرض کر دیا تھا. ظاہر ہے یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف بار بار آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو آپ کا حاضر و موجود ہوتا ہے وہ آپ پہ غالب ہوتا ہے آپ کی فکر پر. تو اس کے بارے میں کچھ وہ باتیں سوچنا جو عام رائے کے خلاف ہوں بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی طرف بار بار آنا ضروری ہے. تو یہ کہ سرمایہ داری نظام نے جن معاشرتی اداروں کا سہارا لے کر، سرمایہ داری جو ہے ایک پیراسائٹک نظام ہے، ایک آکاش بیلی نظام ہے، ایک تو فعلی نظام ہے. ان معنوں میں کہ سرمایہ داری خود کوئی تخلیق نہیں کرتی، لیکن غیر سرمایہ دارانہ نظام میں چیزوں کو لے کر ان کو سرمایہ دارانہ بنا دیتی ہے. اس لیے نہ تو سرمایہ داری نے فرد تشکیل دیا، نہ معاشرہ، نہ ریاست. بہت معاشرہ ریاست پہلے سے موجود تھا، لیکن اس کو جو ہے سرمایہ دارانہ بنا دیتی. اسی طرح دوسرے اداروں کو بھی. تو سرمایہ داروں نے جن معاشری اداروں سے حل لے کر اپنی معاشری صف بندی کی، وہ سب انحطاط پسند تھے. تو سب سے پہلے جس نے اس پہ یعنی سب سے پہلے تو نہیں، لیکن ایک اہم جو اس میں معاشرتی سطح پہ جو مائل سٹون ہے، نشان راہ ہے سرمایہ داری، وہ پروٹیسٹنٹ خاندان پر قبضہ، اور خاص طور پہ جو کالونسٹ خاندان ہے. اور یہودی تو پہلے سے موجود تھے، ان میں سرمایہ دارانہ اسپرٹ تھی، تو ان کا ایک مقام اس لحاظ سے بن گیا. لیکن عیسائی معاشرت میں جو پھیلا ہے وہ عیسائی خاندان پر قبضے کی وجہ سے قبضے سے پھیلا ہے. اور عیسائی خاندان کو جو ہے اور اس کا جو سربراہ تھا وہ سرمایہ دار بن گیا. اس کا جواب جو اس نے فراہم کیا وہ مذہبی ہی تھا. یعنی ایک جواب جو کالون نے فراہم کیا کہ مجھے یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ نجات جو ہے نجات جو ہے یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن یہ کہ کائنات میں نجات کی نشانیاں ہیں. اور نجات کی نشانی یہ ہے کہ دنیا میں کامیاب کون ہوگا. اور یہ ایک نشانی ہے کہ دنیا میں جو زیادہ پیسہ کمائے گا، اس بات کی نشانی ہے کہ وہ الیکٹ ہے اور اللہ کا چنیدہ ہے. یہ خیال جو ہے پروٹیسٹنٹس میں، خاص طور پہ کالونسٹ پروٹیسٹنٹزم میں عام ہو گیا. اور پھر جب
ایک چیز عام ہو جاتی ہے ایک سطح پہ تو اس کو پھر اس خاص نظریے سے الگ کر کے اس کو بے عینی ہی اپنانا جو ہے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام نے جن معاشرتی اداروں کا سہارا لے کے اپنی معاشرتی سب بندی کی تھی، سرمایہ دارانہ نظام نے جن معاشرتی اداروں کا سہارا لے کر اپنی معاشرتی سب بندی کی تھی، اس میں دو تین چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو فرد ہے، ایک معاشرہ ہے۔ فرد تو پیدا ہوتا ہے اکیلا، مرتا بھی اکیلا ہے، اور کل اللہ کی بارگاہ میں آئے گا بھی اکیلا۔ کما خلقناکم اول مرہ، اس لیے جماعتوں یا معاشروں کا احتساب نہیں ہوگا، فرد کا ہی احتساب ہوگا۔ یہ تو سب سے اہم بات ہے۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ ہم لبرلزم وغیرہ پہ جتنی تنقید کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انفرادیت کے قائل نہیں ہیں، اور ہم جب معاشرت یعنی کمیونٹیرینزم پہ جب تنقید کرتے ہیں تو وہ بھی ویسی تنقید ہوتی ہے۔ اس لیے بعض لوگ یعنی بعض لوگ جان بوجھ کر، اور بعض لوگوں کا ذہن پارشل ہوتا ہے جب آپ ایک چیز پہ تنقید کرتے ہیں، کیونکہ لبرلزم غالب ہے تو انفرادیت پرستی پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے، لیکن کمیونلزم پہ بھی یعنی قوم پرستی بھی ہم اسی طرح تنقید کرتے ہیں، اور جب سوشلزم یا ہمارے ہاں تھا تو اس کی بھی اسی طرح تنقید کی، اور پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان سب کی جو بنیاد ہے وہ ایک ہی ہے، آزادی کی پرستش۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرد اور معاشرہ جو ہے افراد سے بنتا ہے، اور معاشرے کے ادارے ہوتے ہیں، یہی بنیاد ہے۔ بنیاد جو ہے فرد ہے اور معاشرہ ہے، اس کے بعد جو ہے، اور معاشرہ جو ہے تعلقات کا نظام ہے۔ اور ادارے سے ادارے سے ظاہر ایک فزیکل ادارہ بھی مراد ہوتا ہے، مثلاً یہ کہ خاندان، لیکن ادارے کا مطلب انسٹیٹیوشن جس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب بیسیکلی رولز ہے، وہ ضوابط ہے۔ انسٹیٹیوشن کسی چیز کو برتنے اور کرنے کے ضوابط۔ تو انسٹیٹیوشن جو ہے، فزیکل ادارے جو ہے، اس کی ایک عکس ہوتا ہے، لیکن اصل جو انسٹیٹیوشن ہوتا ہے وہ قواعد کا وہ نظام ہوتا ہے جس کے مطابق آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا چیز کرنی ہے، کیا نہیں کرنی، کیا کس قسم کا رویہ جو ہے اچھا ہے، ان معنوں میں جو ہے خاندان ایک انسٹیٹیوشن ہے، یعنی یہ کہ تعلقات کا ایک نظام ہے، اس کے کچھ قواعد ہیں، اور اسی سے پھر جو ہے ریاست وغیرہ بنتی ہے۔ ریاست بھی تعلقات کا ایک نظام ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ معاشرہ اور ریاست تصوراتی لحاظ سے الگ ہیں، لیکن یہ کہ حقیقی لحاظ سے جو ہے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ ادارے کی جو ڈکشنری مطلب ہے مثلاً انگریزی میں، ان پر So institution is a large established organization تنظیم، سسٹم، نظام، کسٹمز،
اس کے بعد کہتا ہے the term broadly refers to structures of rules، یعنی قواعد کا ایک نظام، norms، اقدار اور behavior، برتنے کے طریقے that govern society، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے custom اور specific physical facility entity۔ اور ایک تنظیم کا نام بھی ادارہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کی بنیاد پہ جو چیز ہوتی ہے وہ نظام قواعد، جو یہ طے کرتے ہیں کہ جو آپ کے بیہیویئر یعنی آپ کے عمل کی توجیہ اور گائیڈنس، رہنمائی اور تہذیب بھی کرتا یہ معاشرہ۔ اور صف بندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرتی صف بندی کا کیا مطلب ہے؟ معاشرتی صف بندی کہہ سکتے ہیں آپ سوشل الائنمنٹ۔ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن وہ ذرا تھوڑا سا محدود ہے، اس میں مختلف عمرانیہ سوشیالوجی میں کہتے ہیں سوشل اسٹریٹیفیکیشن۔ تو معاشرتی صف بندی کا مطلب ہے کہ معاشرے کے جو ادارے ہیں معاشرے میں جو گروہ ہیں، افراد کے مجموعے ہیں، ان کا اس معاشرتی ترتیب میں کسی خاص معاشرتی ترتیب میں کیا مقام ہے۔ مثلا سرمایہ دارہ نظام ایک طبقاتی نظام ہے، اور طبقے جو وجود میں آتے ہیں کیونکہ بنیاد جو ہے غرض ہے، حرص و حسد ہے، تو جو طبقے وجود میں آتے ہیں بنیادی طبقے جو ہیں سرمایہ ہیں تو سب سرمایہ دار، لیکن مطلب مینیجر ہے، سرمایہ کا مالک ہے، حالانکہ اصل مالک تو سرمایہ ہے، لیکن جس کو سرمایہ کا مالک کہتے ہیں لوگ، وہ کمپنی بھی ہو سکتی ہے، وہ فرد بھی ہو سکتا ہے، اور مزدور ایک مثلا یہ کہ، اور پھر عام یعنی خاندان بھی اس نظام کا حصہ ہے، نیوکلیر فیملی وغیرہ۔ تو وہ مختلف طبقات میں بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہ تو اس سماجی معاشرتی صف بندی یہ طے کرتی ہے کہ طاقت، دولت اور سماجی حیثیت کن کو حاصل ہوتی ہے، یعنی کس کا مقام معاشرتی سطح پہ، اقداری طور پہ کس کا مقام بلند ہوگا، کس کی لوگ تقلید کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ مثلا کھلاڑی ہیں، فنکار ہیں، آج کل کے نظام میں بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، ان کی حیثیت ہوتی۔ تو یہ ایک سرمایہ دارانہ معاشرے کی معاشرتی ترتیب ہے۔ اسلامی معاشرے میں مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جو ترتیب دی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، مسلمان معاشرے کو 3 اس میں تقسیم کیا ہے: سابقون بالخیرات، جو نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے آگے جاتے ہیں، پھر دوسرے درجے پہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کی نیکیاں اور
بدیاں جو ہیں جن میں ملی جلی ہوتے ہیں، اور تیسرے وہ کہتے ہیں ظالمون بانفسہم، جو اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی گناہوں کا ان کا۔ تو یہ تینوں مسلمانوں کے گروہ ہیں، لیکن اس گروہ میں جس کی جو آئیڈیل ہوتے ہیں، جو معاشرے میں جن کو وقت ہوتی ہے معاشرتی طور پہ، کوئی اس پہ امپوز نہیں کرتا، لیکن یہ اقدار سے وہ بلند ہوتی ہے، وہ لوگ ہوتے ہیں جو سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، جیسے حضرت علی اور حضرت، یہ آپ کے آئیڈیل ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق اور حسن بصری اور خالد بن ولید، مجاہدین، شہداء، یہ یعنی سابقین بالخیرات۔ اور ان کے اندر بھی پھر درجات ہوتے ہیں، یعنی اول معاشرے میں صحابہ ہیں، صحابہ میں بھی درجات ہیں، بہت درجات ہیں، عشرہ مبشرہ بالجنت ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح بعد کے مسلم معاشروں میں مطلب جن کا مقام ہوتا ہے، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، یہ اس کے برعکس جو ہے، جو معاشرتی صف بندی ہوتی ہے سرمایہ معاشرے میں، وہ الگ ہوتی ہے۔ اس میں ان کے جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب سرمایہ دار، بڑے بڑے سرمایہ دار ہو گئے، سائنسدان ہو گئے، معاشیت دان ہو گئے، اب مطلب یہ عمومی طور پہ فنکاروں کو، کھلاڑیوں کو، یہ اس معاشرے، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ، یہ معاشرتی صف بندی ہے، اور یہ بنیاد ہوتی ہے کس پہ؟ طاقت، دولت، سماجی حیثیت۔ تو ایک سرمایہ داران معاشرے میں جو سماجی حیثیت متعین ہوتی ہے، وہ طاقت اور دولت کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور جو طاقت حاصل ہوتی ہے وہ بھی دولت کی بنیاد پہ ہی حاصل۔ اسلامی معاشرے میں اس کے برعکس جو ہے، جو معاشرتی صف بندی ہوتی ہے، وہ سماجی حیثیت متعین ہوتی ہے، وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہوتی، وہ علم اور تقوی کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کے جو ہے مثلا انسٹیٹیوشنز کی جو ہے اقداری بنیادیں مختلف ہیں دونوں کی، سمجھ نا۔ اب اس تمہید کے بعد دوم سرمایہ داروں نے جن معاشرتی اداروں کو ساتھ لے کر اپنی معاشرتی صف بندی کی تھی، وہ سب انحطاط پذیر ہیں۔ انحطاط پذیر ہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کا وہ معاشرتی مقام نہیں ہے، یہ وہ کام نہیں کرتے جو ان کا کام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلا ادارہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ مارکیٹ ہے۔ تو چلیں پھر مارکیٹ سے اگلی بار شروع کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔